بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ فرعون خدائی کا دعوے دار بڑا ہی ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے یہ جگہ اس وقت کے فرعون بادشاہ سے لی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جو مصر میں خوب پھولی اور پھلی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کو مانا کرتے تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ جماعت سب سے بہترین تھی۔ انہوں نے فرعون کو اپنا خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے فرعون ان پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ ایک رات فرعون سو رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک خواب آتا ہے کہ شام کی طرف سے ایک آگ آتی ہے اور اس آگ سے تمام تر تابوت اور گھر جل جاتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہتے ہیں۔ دہشت عالم میں بیدار ہوتا ہے اور فرعون نے تمام تر نجومیوں کو جمع کیا، اپنا خواب بیان کیا اور ان کو کہا مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کی ہاتھوں اہل مصر کی حالت بری ہونے والی ہے۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی ایک یہی بات مشہور ہو گئی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود یا بچہ، کوئی بھی لڑکا بچ نہ سکے۔ لہٰذا اللہ کے فیصلے تو اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچوں کو قتل کر ڈالا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب کتنے ہی سر تن سے جدا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے یہ بات اٹھائی کہ اگر یوں قتل عام کرتے رہیں گے تو پھر ہماری نسل آگے کیسے بڑھے گی، جس کی وجہ سے فرعون نے 1 سال چھوڑ کے قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کی ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کا اثر ظاہر نہیں ہوا، جس سے آپ فرعون کی نظروں سے بچ گئے۔ انہوں نے اس بات کو چھپانے کے لیے پیدائش کو چھپا کے رکھا۔ انہوں نے بچے کو جنم دیا، اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب نجومیوں نے بتایا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس نے فرعون کو بات نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی لینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون صالح ایمان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ سخت پریشان تھیں۔ 3 ماہ تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کے رکھا، لیکن اس کے بعد وہ زیادہ چھپا نہ پائیں۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ دیا جائے، دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، لہٰذا وہ دریائے نیل کے موجود میں چلتی رہی اور قریب کنارے کنارے بہن اور دریائے نیل کے اندر موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت چلتا رہا۔ وہ ان پہ نگاہیں جمائے رکھی تاکہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں جا پہنچتا ہے۔ وہاں محل پہ فرعون کی بیوی ملکہ اور اس کی خادمیں انتہائی پرجوش ہو کر لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہیں کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑتی ہے۔ ملکہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ اپنے منہ میں انگوٹھا ڈالے ہنس رہا ہوتا ہے۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا آ گئی۔ اس نے محبت سے بچے کو اٹھایا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا لیا جائے۔ کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بادشاہ
کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تاہم ہم اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں اسے۔ تو اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت عباس بن فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھ دیا، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص جو پانی سے نکلا ہوا ہو۔ بچے کو جب پانی سے نکالا گیا تو وہ دودھ کے لیے رونے لگا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ عورت بھی اس کو دودھ پلاتی لیکن وہ رونے لگ پڑتا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں جو آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گی اور پرورش کریں گی۔ اس بچے کی خیر خواہ ہوں گی، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا تو وہ انہیں انعام بھی دے، آپ انعام کی بھی امید ہوگی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون رہتی ہے، وہ اس بچے کو باہوش دودھ پلائے گی اور اس کو انتہائی پرورش آسانی سے کر پائے گی۔ اس کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن آپ کو گھر لے جاتی ہے۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر یہاں آتے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پاتے ہیں اور جوان ہو جاتے ہیں اور پورا توانا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کی منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکالا۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوتا ہے۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے بیچ میں سے راستہ نکال دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت تباہی کے دہانے پہ تھی۔ بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر کے لے جانے